जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, जहां जरूरत होती है उंगलियां उठाने वालों को जवाब दिया जाता है। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। इल्जामात बेबुनियाद हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं, जवाब देने का कोई फायदा नहीं। ओपोजिशन को चाय की दावत बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और मीडिया बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दिफाई और मुतालिका शोबों में ताउन की पेशकश। कहते हैं पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ इराकी अवाम की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। पाक फौज के सिपह सालार से इराकी वज़ीर दिफा की अहम मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात पर गौर। हल्का NA-75 का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ व हरास फैलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ना था। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब 18 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर और RPO गुजरांवाला को ओहदों से हटाने का हुक्म। DCO और DPO सियालकोट, AC और SDPO डस्का की मुअत्तली का भी फैसला। चीफ सेक्रेटरी और ID पंजाब को वजाहत के लिए तलब कर लिया। अफसरान को आइंदा के लिए किसी इलेक्शन में ड्यूटी पर मामूर ना करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला, PTI का चैलेंज करने का फैसला। हल्का NA-75 से PTI के उम्मीदवार अली असद मली अपील दायर करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम, मगर हमारे तहफुजात हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मरियम नवाज खुशी से निहाल। कहती हैं, डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली, सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। डस्का के अवाम का शुक्रिया कि ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले भी किया। मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी को जमहूरियत पसंदों की पसंद करार दे दिया। कहती हैं, हुकूमत की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है। गैर जमहूरी कुव्वतों को सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए। 3 साल के दौरान अवाम की जिंदगी तंग कर दी गई। अवाम पर रोज महंगाई की सूरत में क़यामत टूटती है। तहरीक इंसाफ अवाम की मुजरिम जमात है। नून लीग के रहनुमा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, PDM की जीत हो चुकी, सबकी नजरें 3 मार्च पर हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से साबित होगा कि पार्लियामेंट भी PDM के साथ है। पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करना बहुत जरूरी है। PDM जमातें मिलकर कठपुतली को घर भेजेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का उज़्मा बुखारी को हितक की इज्जत का नोटिस भिजवाने का ऐलान। कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले से झूठी राजकुमारी के बयानिए की मौत साबित हुई। झूठी राजकुमारी ने फूलन देवी का रूप धार लिया। हम तो इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों को आजाद ही बनाना चाहते हैं। उज़्मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान का चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं, लीगल नोटिस के लिए तैयार हैं। मुआविन खुसूसी को किसी इखलाकियात का लिहाज ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI को सर्टिफाइड वोट चोर करार दे दिया। फैसले से इदारे की इज्जत में मजीद इज्जत और वकार बढ़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं, धांधली करने के लिए मुकम्मल साजिश की गई, लेकिन हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम हुए। इमरान खान साजिश में सबसे आगे थे। हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका। किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, धांधली धांधली होती है जो काबिल कबूल नहीं। 2018 वाला इलेक्शन था, ना ही इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत कोई हुकूमत है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से शेड्यूल के मुताबिक काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे।
شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن چوری کا کھرا وزیر اعظم تک جاتا ہے، کیا پولنگ عملے کو اغوا کرنا جرم نہیں؟ وزیر اعظم کی وزراء، مشیر اور انتظامیہ سب ووٹ کا تقدس پامال کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ سینٹ الیکشن میں پنجاب سے ٹیکنوکریٹ اور جنرل نشستوں پر تمام جماعتوں کے امیدوار کامیاب۔ مشاہد اللہ مرحوم کے بیٹے افنان اللہ خان اور سیف اللہ سرور نیازی بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ساجد میر، عرفان الحق صدیقی، اعجاز چودھری، اون عباس کامل، علی آغا بھی کامیاب۔ اعظم نذیر تارڑ، سید علی ظفر، ڈاکٹر زرکا، سعدیہ عباسی بھی سینیٹر بن گئیں۔ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی صدارتی ریفرنس پر رائے محفوظ کر لی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا سیاسی جماعتوں کا کردار دنیا بھر میں بہت اہم ہے، ڈسپلن نہیں رکھنا تو سیاسی جماعتیں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ووٹ کس کو دینا ہے تعین سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ عدالت میں ریفرنس صدر پاکستان نے بھیجا ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں نون لیگ نے ہمیشہ دھاندلی کی اور الیکشن کو مینج کیا۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ الیکشن جیتنا ان کا پیدائشی حق ہے۔ موجیں ہو گئی ختم، اب ہوگی صرف پڑھائی۔ حکومت کا یکم مارچ سے کلاسز ریگولر کرنے کا فیصلہ۔ شفقت محمود کہتے ہیں حالات اب معمول پر آ گئے، تدریسی عمل بھی معمول کے مطابق ہی ہوگا۔ سندھ اسمبلی کا شور شرابے سے بھرپور اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اسمبلی پہنچے، اپوزیشن ارکان نے استقبال کیا۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، نظم بھی پڑھی جس کے دوران حکومتی ارکان اور وزراء بھی بول پڑے۔ نو منتخب پی پی اراکین یوسف بلوچ اور جام شبیر علی سے حلف لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مبارکباد پیش کی۔ مولا بخشانڈیو کہتے ہیں حکومت بکھر چکی، سہارے چھن گئے۔ عمران خان کو اب خود حکومت اور پارٹی چلانی پڑ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں چل رہا۔ سندھ سے خیبر پختونخوا تک تحریک انصاف میں عمران خان کے خلاف بغاوتیں اٹھ چکی ہیں۔ جھوٹے وعدوں اور ادھار کے سہارے پر بنا اقتدار زیادہ دیر قائم نہ رہنا تھا، نہ رہ پائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جتنی سیاست سے دور رہے گی اتنی ہی باوقار رہے گی۔ آنے والا دور شہزادے شہزادیوں کا نہیں بلکہ ان کا ہے جن کا جینا اور مرنا ملک و قوم کے لیے ہے۔ الیکشن ریفارمز کے بغیر پائیدار جمہوریت ممکن نہیں۔ سیاسی اسموک سے جان چھڑانے کے لیے قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ ریفرنس کا ایک ایک لفظ جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے۔ حلفیہ کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ فراڈ کیس بنایا گیا ہے۔ پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ سے ضمانت کے خلاف درخواست واپس لے لی ہے۔ خطا کار انسان ہوں لیکن میں نے کرپشن کبھی نہیں کی، احتساب عدالت میں نون لیگی صدر کا بیان۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کا رانا ثناء اللہ کے سیلری اکاؤنٹ کھولنے کا حکم۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ کے سیلری اکاؤنٹ میں 1,72,500 روپے تنخواہ آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے استدعا کی کہ کم از کم سیلری اکاؤنٹ کو کھولنے کا حکم دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ الزامات لگانے والے پہلے اپنے کرپشن آلود گریبانوں میں جھانکیں۔ مسترد شدہ عناصر محض اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ۔ پاکستان اور بھارت کا کنٹرول لائن سیز فائر معاہدے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں اطراف سے ہاٹ لائن رابطے قائم رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بارڈر فلیگ میٹنگز کے ذریعے غیر متوقع صورتحال اور غلط فہمی کو حل کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاک بھارت سیز فائر اتفاق کو اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت کی جانب سے سیز فائر پر آمادگی
خوشائند اور مستقبل کے لیے ایک اچھا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کو خلوص نیت کے ساتھ اس سیز فائر معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی۔ بھارتی اقدامات سے خطے کو خطرات لاحق رہے۔ کورونا 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 64 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 12,772 ہو گئیں۔ مزید 1,361 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,76,000 افراد کورونا میں مبتلا۔ 5,40,000 افراد صحت یاب۔ 23,281 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 25,11,000 ہلاکتیں۔ مریضوں کی تعداد 11,32,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 5,19,000، برازیل میں 2,50,000، بھارت میں 1,57,000، میکسیکو میں 1,83,000، روس میں 85,000، فرانس میں 85,321، برطانیہ میں 1,21,747 اور سعودی عرب میں 6,475 اموات۔ کسانوں کا احتجاج مودی سرکار کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا۔ کاشتکاروں کا پارلیمنٹ کے باہر 40 لاکھ ٹریکٹرز لانے کا اعلان۔ ٹریکٹر مارچ روکنے کے لیے مودی سرکار نے پینترا بدل لیا۔ زرعی قوانین پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کر دی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا ملک سے غربت کے خلاف جنگ میں مجموعی طور پر فتح حاصل کرنے کا اعلان۔ سال 2020 میں چین کے دیہات میں سالانہ فی کس آمدنی 619 امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ امریکہ کا سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی انٹیلیجنس رپورٹ جلد سامنے لانے کا اعلان۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے امریکی رپورٹ اہم ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن جلد سعودی شاہ سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کریں گے۔ میانمار میں مارشل لا لگنے کے بعد آرمینیا میں بھی فوجی بغاوت کا خطرہ بڑھ گیا۔ آرمینیا کی فوج کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے اپنے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش سے خبردار کر دیا۔ محمد رضوان اور فواد عالم کی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی۔ پی سی بی نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو سراہا۔ فواد عالم بھی ڈومیسٹک کرکٹ کی A+ کیٹیگری سے سینٹرل کانٹریکٹ کی C درجہ بندی میں شامل ہو گئے۔